نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس صدق الله ومولانا العظيم۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کے ہم سب پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی انہیں شمار کرنے میں لگ جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احسانات کو نہیں گنا جا سکتا، اس قدر زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ارشاد ہے لا تعد ولا تحصى، میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان تو میری کس کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی ایک نعمت ہو جسے تو جھٹلا پائے؟ یہاں تو خربوں کی تعداد میں آپ کے اوپر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اگر انسان پوری کی پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دے تو اللہ رب العزت کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کے ان احسانات میں سے آج ہم صرف ایک احسان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے خون کا عطیہ دے کر کسی انسان کی جان بچانا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی، یعنی جو ایک انسان کی جان بچانے میں جو ثواب ہے وہ اتنا ہے گویا کہ آپ نے تمام انسانوں کی ایک ساتھ جان بچا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار کیا ہے۔ خون کے ذریعے سے اگر کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے تو آپ ضرور کوشش کیجئے، آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کیجئے اور اس میں اللہ کی رضا سمجھیے، آپ اس میں کار ثواب سمجھیے، آپ اس میں یہ سمجھیے کہ آپ کسی انسان کی جان بچا کر کے اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین اسلام تو ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کرنا سکھاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی جان آپ بچا سکتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر کے تو اس سے بڑی بھلائی اس کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نیکی اس کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کی جان بچا دی؟ جب عام سے نفع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، عام سے خدمت کر دی آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ بہترین لوگ ہو گئے۔ سوچئے کہ اگر آپ کے خون کے عطیہ دینے سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ اگر پوری دنیا کو سونا بنا دیا جائے اور اسے ایک پلڑے رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں انسان کی جان کو، تو انسان کی جان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ انسان کی جان اس سے کہیں گنا زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تو اس کی جو عزت اور تکریم ہے آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں، باقی جو چیزیں ہیں تفصیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یوں فرمانا کہ ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی جان اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت آپ چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی قیمت نہیں لیں گے۔ خون کا عطیہ دیتے وقت آپ کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے، آپ کے دل میں ریا نہ ہو، آپ کے دل میں دکھلاوا نہ ہو، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہے۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔ اگر آپ خون کو بیچ رہے ہیں تو گویا کہ جس طرح شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت جس طرح حرام ہے، اسی طریقے پر خون کا بیچنا بھی حرام ہے۔
آپ ہرگز بھی کسی قسم کی کوئی منفعت حاصل نہیں کر سکتے ہیں خون کا عطیہ دے کر۔ آپ جب بھی دیں اللہ کی رضا سمجھ کر کے دیں، انسانیت کی خدمت میں آپ دیں، اور اللہ رب العزت سے اجر حاصل کرنے کے لیے آپ دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ بلڈ تب ڈونیٹ کر سکتے ہیں جب کسی ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو کہ واقعی بھائی اس کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے، اگر اس کو بلڈ نہیں چڑھایا گیا، اگر اس کو بلڈ نہیں دیا گیا تو اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی صحت یابی نہیں ہو سکتی ہے، اس مرض سے اس کو چھٹکارا تب ملے گا جب اس کو خون کا عطیہ دیا جائے۔ اگر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تب آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو خون کا عطیہ دیں اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنیں۔ پچھلے زمانوں میں جنگوں میں لوگ چھوٹے چھوٹے زخموں کی وجہ سے دم توڑ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خون جب زیادہ ضائع ہو جاتا تھا تو دوسرا خون، اس وقت کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے دوبارہ ان کے جسم میں خون داخل کیا جا سکے، خون چڑھایا جا سکے۔ لیکن آج اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ڈسکوری فرما دی کہ خون کے ڈونیٹ کرنے سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ آج ٹریفک حادثات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آئے روز انسانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہاں سے اگر کوئی زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچ رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے، آپ کو خبر پہنچی ہے، تو خدا را اس کے پاس جائیے، اس کے لیے سہارا بنیے، اس کے لیے مددگار بنیے۔ اگر آپ کا بلڈ گروپ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو آپ کسی اپنے عزیز و قریب، کسی دوست احباب کو آپ لے جائیے اور اپنے خرچے پر اگلے کو بلڈ ڈونیٹ کیجیے۔